وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ دوستان عزیز وقار، آج یہاں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ اب یہ تنظیم صرف مذہبی تنظیم نہیں رہی، یا کہا جائے کہ صرف علماء کی تنظیم ہے، یا صرف مشائخ کی تنظیم ہے۔ یہ بات صرف نوجوانوں سے کرنے آیا ہوں کہ نہ تو ممتاز قادری صاحب کا شمار مشائخ میں ہوتا تھا، نہ عامر شیمہ کا شمار ہوتا تھا، نہ علم الدین شہید کا ہوتا تھا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت پر پہرا دینا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بینگ مسلم ہم سب کا فرض ہے۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، تو ہمیشہ سے جو بدری صحابہ تھے انہیں نہیں بھیجا گیا جنگوں میں کہ یہ غزوہ بدر میں تھے، ان کی زیارت کی جائے گی۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف وہ جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے خلاف خلیفہ وقت نے کہا کیا بدری صحابہ ہوں یا نہ ہوں، ابھی معاملہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کو آیا تو سب نے جانا ہے۔ تو اب بینگ اے مسلم یہ ہم سب کا فرض ہے۔ حضرت سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نعروں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، تربیتی سطح پہ، حضرت سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بھیجا گیا کہ جا کے بتاؤ مسیلمہ کذاب کو کہ تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو۔ وہ گئے تو کیا کیا مسیلمہ کذاب نے، اس نے 2-3 بار کہا کہ مان لو میں نبی ہوں، اس نے کہا نہیں تم کذاب ہو، جھوٹے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ کہتے آپ بولو کون نبی ہے؟ کہتے صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ ان کے جسم کا دوسرا حصہ کاٹ دو۔ اب بتاؤ کون ہوں میں؟ کہتے تم کذاب ہو۔ ایک ایک کر کے سارے ٹکڑے کاٹ دیے گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، یہ جو مائیں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہی ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ سیدنا ام عمارہ کے پاس کچھ منافق آئے، انہوں نے کہا محمد عربی نے تمہارا بیٹا شہید کرا دیا، اس کو مار دیا۔ سیدنا ام عمارہ نے یہ نہیں کہا او ہو بیٹا گواہ بیٹھے ہیں، کہتی ہیں واللہ اسی دن کے لیے بیٹے کو پیدا کیا۔ دوستان عزیز وقار، مال روڈ پر 1970 کی دہائی میں ختم نبوت کے جانثاروں کا جلوس جا رہا تھا۔ جب یہ تحریک چلی تھی اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشنلی آج جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی یہ بھی مسلمان ہیں، یہ ہے، اسلام کے بیسک پرنسپلز کو تو وہ ڈینائی کرتے ہی ہیں۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو بھی رد کر رہے ہیں۔ مجھ سے اکثر ہوٹلز میں پوچھا جاتا تھا، دوران خطاب پڑے یہ لبرل مافیا ٹائپ آیا ہوتا تھا، محمدی مافیا، کہ جی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ میں نے کہا اکارڈنگ ٹو دا بیسک پرنسپلز آف اسلام اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، قادیانی آر ڈکلیئرڈ ایز اے نان مسلم مائنورٹی۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ نان مسلم اقلیت ہے اور میں اپنے آئین کی قدر کرتا ہوں۔ تو ایک بڑا ڈپلومیٹک آنسر انہیں مل جاتا تھا۔ لیکن دوسری بات، میں آپ کے پاس وہ واقعہ لا رہا ہوں کہ وہاں جو جلوس نکل رہا تھا تو وہاں پر ایک بارات جا رہی تھی۔ نوجوانوں بہت قابل غور بات ہے، وہاں ایک بارات جا رہی تھی تو فائرنگ کی آواز آئی، تو وہ جو دولہا تھا اس کی ماں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ فائرنگ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ختم نبوت کے جانثار اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ تو اس کی ماں نے دولہے کے سر سے، اس کے منہ سے صحرا ہٹایا اور کہا بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک ختم نبوت پر اپنی جان کا نذرانہ نہیں دو گے۔ باراتیوں سے معذرت کی، اور جب وہ بیٹا، نوجوانوں، جب وہ بیٹا ختم نبوت پر پہرا دینے گیا
جب اسے گولی لگی نا تو شہادت سے پہلے کہتا ہے لوگوں میری ماں کو گواہ بنا کے کہنا کہ تمہارے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی ہے، پیٹھ پہ نہیں کھائی۔ ہماری عمر کے نوجوانوں کو تحریک انصاف میں ہونا چاہیے یا نون لیگ میں ہونا چاہیے، ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال were the person جنہوں نے غازی علم الدین رہائی تحریک بنائی تھی۔ اگر ہم قائد کو فالو